آج کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خوبیاں۔ اللہ کے بندے مطلب سب تو اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری مراد مومن بندے، اللہ تعالیٰ کے بندے مطلب مومن بندوں کی خوبیاں۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں مومن بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑی خوبیاں بیان فرمائی ہے۔ کہیں پہ کہا متقین کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب عقل مندوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کہیں پر کہا عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی یہ خوبیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید کے ایک بڑا سا حصہ، بہت ساری آیتیں، 100 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے درس میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم سوچیں کہ کیا یہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف میں بیان فرمائی ہیں، کیا وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں تو کتنے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ان اوصاف کو اپنانے میں پیچھے کیوں ہیں؟ یہ سب اپنا سیلف خود جائزہ لے کر اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے آپ کو جو ان آیات کا حامل بنائیں۔ چلیے آج کی جو آیتیں، سب سے پہلے سورہ مومنون کی آیت نمبر 57، 58، 59، 60، 61، یہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے بارے میں کہا۔ چلیے اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس کے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی سب سے پہلی خوبی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے ایمان والے ڈرتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے ایمان والوں کی جو اللہ نے بیان فرمایا، یہ بڑی اہم کیفیت ہے۔ اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایمان والے کبھی اللہ کے عذاب سے، جہنم سے غافل نہیں رہیں گے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اس آیت کے روشنی میں سب سے پہلی خوبی، یہ کیفیت ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ کیوں؟ غفلت، یاد رکھیں آپ، غفلت انسان کو برباد کرنے والی۔ آپ غافل ہو گئے، اب بھول گئے میں کیوں آیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اگر بھول گئے تو غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب غفلت طاری ہو جائے گی، ساری بھلائیاں انسان سے چلے جائیں گی۔ آدمی کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا اس کے دل میں، کوئی ڈر نہیں رہے گا، کسی بھی معاملے میں اس کے پاس ایک سنسیئرٹی جو ایک مومن کے پاس ہوتی ہے، وہ سنسیئرٹی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ تو یہ غفلت کو دور کرنے والی بات کون سی ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے کہا، بڑی تفصیلی بات ہے حدیث ہے، کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں، میں دن بھر روزہ رکھوں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا میں کبھی جو رات بھر نہیں سوؤں گا۔ تیسرے آدمی نے کیا کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ یہی 3 چیزیں اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، خطبہ دیا، لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ کیا کہ اللہ کے رسول نے انی اتقاکم للہ واخشاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میرے دل میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور اپنے آپ پر ظلم و ستم کرے، سوئے نہیں، کھائے نہیں، پیے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سوتا بھی ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے جو ہے شادیاں بھی کی۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام زندگی کو لے کر
اس بات کی تربیت فرمائی کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم غافل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ یہی گناہ تھا پچھلی امتوں کے اندر۔ پچھلی امتوں کے اندر ایک بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے عذاب سے لاپرواہ ہو گئے تھے، بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان کو یہ شک میں پڑ گئے تو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، دوسری صفت یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان والے اللہ کی آیتوں پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ صبح آنکھ کھولیں، رات میں سوئیں آپ، ہزاروں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ یہ آنکھ ایسے ہی کھلتی ہے کیا؟ نہیں کھلتی ہے۔ یہ دل ایسے ہی دھڑکتا ہے؟ نہیں دھڑکتا۔ یہ ہاتھ پر ایسے ہی کام کرتے ہیں؟ نہیں کام کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ سراپا نعمتیں، ٹھیک ہے۔ سورج نکل آیا، اتنا بڑا سورج نکل آیا، یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ اس کی گرمی، اس کی تپش ہمیں جہنم کی یاد دلاتی۔ تو اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی آیتیں، ایمان والے اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی۔ تیسری خوبی یہ ہے والذین هم بربہم لا یشرکون، کہ ایمان والے اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے، شرک اصغر نہیں کرتے، شرک اکبر نہیں کرتے، کسی بھی طرح کے پارٹنرشپ اللہ کے لیے ثابت نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کی حالت اگر غور کریں، اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اور بعض تو ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی جو شرک کرتے ہیں۔ لیکن مومن کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ قرآن پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے 19 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے سورہ انعام میں 19 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا کہ اگر یہ انبیاء اگر شرک کریں لو اشرکوا لحبط عنہم اعمالہم، کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ حبط کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب کر کے کہا لئن اشرکتا، اے پیارے حبیب اگر آپ شرک کریں گے نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ نبی سے خطاب ہے۔ تو ایمان والے شرک کرنے سے، شرک کے امور سے، شرک تک پہنچانے والی تمام باتوں سے، شرک تک پہنچانے والے تمام اعمال سے چوکنا رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت نہیں ہے۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ ایمان ان کو ستا رہتا۔ تو اللہ نے کہا والذین هم بربہم لا یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی خوبی ایمان والوں کی یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا، اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، غریبوں اور محتاجوں، ضرورت مندوں، یتیموں کی پرورش کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا، جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، وقلوبہم وجلہ، ان کا دل ڈر رہا ہوتا، کپ کپائی ان کے دلوں میں ایک طرح کی کپ کپی تاری ہوتی، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا، اس آیت کا، اس خوبی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کا دل ڈر سے بھرا ہوا رہتا، ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، کپ کپاتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتے۔ مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بتایا کہ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو یہ ڈر رہتا اگر یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو نہ ہو، اللہ کے پاس یہ نیکی اگر قبول نہ ہو تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ نیکی اللہ کے پاس مقبول نہ ہو تو پھر اس کا اجر کیسے ملے گا؟ اللہ کی مغفرت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مقدار کیسے ہوں گے؟ یہ تمام باتیں ان کے دل کے اندر ستاتی۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت گنہگاروں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، یہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہے،
یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے باوجود انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ نیکی اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، اس بات سے وہ ڈرتے ہیں ایمان والے۔ میں نے شروع میں اسی رمضان کی ابتدا میں میں نے یہ نصیحت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام اعمال کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، فکر مند تھے کہ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاس قبول ہو، اسی لیے دعا کریں، اسی لیے اللہ کے پاس گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، یہ ڈر یہ ہمیشہ چوکنا رہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیے، اگر یہ نماز اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ہم زکوٰۃ تو دے دیے اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو کیا ہوگا، پھر ہم کیسے آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ انہم الی ربہم راجعون، ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے، رب کائنات کے پاس جانے والے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی اہم خوبی یہ ہے، نیکی کر کے پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی ضائع نہ کر دے، اس نیکی کا اجر نہ دے، اگر نہ دے گا اگر اللہ تعالیٰ تو ہم تو گئے کام سے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یہ ڈر انہیں ستاتے رہتا۔ آپ بتائیں، یہ 4 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیتیں سامنے رکھی، یہ خوبیاں ہمارے پاس کتنی ہیں جی؟ کتنا ہم اللہ کے پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر ہمارا ایمان کتنا ہے روزانہ؟ چلو شرک نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن صدقہ و خیرات کر کے نیکی کر کے ہمارے دل میں کتنا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نیکی قبول نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال متقیوں سے قبول کرتا ہے، یہ خوبی ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ بیٹھ کر جائزہ لینا آیتوں کا۔ چلیے ان 5ویں خوبی کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ نور کی طرف۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں خوبی بیان فرمایا، اور بہت ساری خوبیاں ہیں، میں ایسے اپنی گنتی کے لیے اپنی گنتی بتا رہا ہوں، میں یہ قرآن کی گنتی نہیں ہے، یہ 5ویں اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاۃ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں بڑے عزم والے، عظیمت والے، پکے اور سچے مسلمان، پکے ایمان والے کیسے ہوئے؟ لا تلہیہم تجارہ، کوئی بھی تجارت انہیں غافل نہیں کر سکتی، کوئی بھی ڈیلنگ کتنا بھی کروڑ کا ہو، 5 کروڑ کا ہو، 5 لاکھ ہو، 5,000 کا ہو، 50 روپے کا ہو، کوئی بھی تجارت انہیں غافل نہیں کرے گی۔ ولا بیع، اور کوئی بھی لین دین، کوئی بھی خرید و فروخت، کوئی بھی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، اس آیت میں ایمان والوں کی خوبی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارکان اسلام، اسلامی ارکان کو ادا کرنے میں کوئی بھی چیز ان کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ نیند کی وجہ سے ان کی نمازیں نہیں چھوٹے گی، سبحان اللہ۔ تجارت کی وجہ سے ان کی نمازیں نہیں چھوٹے گی۔ رشتہ داری، فیملی، جتنی باتیں ان بنیادوں کی وجہ سے ان کی نمازیں متاثر نہیں ہوگی۔ وہ ہر حال میں عظیمت کے راستے پر نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی خوبی بیان فرمائی۔ آج ہم جائزہ لیں، اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 دعوتیں، راتوں میں دعوتوں میں جاتے ہیں، اتنی تاخیر سے آتے ہیں، فجر کی نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ نمبر 2 تجارت میں اتنے مصروف ہو گئے کاموں کے اندر، نمازوں کا خیال نہیں رہتا اکثر، اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ ایسے فیملی میٹرز، بیوی ہیں، بچے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے آدمی کی نمازیں اکثر جو رکاوٹیں نمازوں کے اندر رکاوٹ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے ہیروز ہیں، یہ ایسے پکے اور سچے مومن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر، نماز کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کے دینے میں انہیں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سالم بازار میں تھے، اذان کی آواز ہوئی۔ لوگ کیا کیے، جتنے بازار میں جتنے لوگ تھے، مدینے کی بات ہے یہ، جتنے لوگ تھے دکانیں ایسے ہی چھوڑ دیے،
سامان چھوڑ دیے, سب لوگ جو ہے مسجدوں کی طرف جانے لگے. تو سالم بن عبداللہ نے جو جتنے سامنے افراد تھے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 38. اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ خوبی ہمارے اندر آنی چاہیے. اس رمضان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. یہ خوبی کہ آئندہ آنے والے سال تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کے ذکر سے, نماز ادا کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے دنیا کی کوئی بھی تجارت, دنیا کی کوئی بھی خرید و فروخت, دنیا کی کوئی بھی اور مصروفیت انہیں غافل نہیں کر سکتی, انہیں جو ہلا نہیں سکتی, انہیں غفلت میں نہیں ڈال سکتی. یہ پانچویں خوبی زندگی میں لانے کی. قرآن پڑھیں آپ, سورہ معارج, سورہ بقرہ, سورہ مومنون, اسی طریقے سے اور جو سورہ اور سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی عام صفتیں بیان فرمائی. الذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے, نمازوں کی حفاظت کرتے. یہ ایمان والوں کی خوبی. جو نماز نہیں پڑھتے یہ ایمان والوں کی خوبی نہیں. سورہ مدثر پڑھیں اگر آپ, سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا ذکر فرمایا. جب مجرم جہنم میں چلے جائیں گے, سقرنا میں, جہنم میں, ایمان والے ان سے پوچھیں گے تم اس جہنم میں کیوں آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اس جہنم میں کیوں آ گئے, سقرنا میں, جہنم میں؟ کیا کہیں گے معلوم مجرم؟ لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے دنیا کے اندر. تو نماز قائم کرنا, نماز کی مداومت, نماز کی حفاظت, یہ جنت تک پہنچانے والا عمل ہے, جنت تک پہنچانے والی نیکی. اس حدیث کو اور اس آیت کو اور سمجھنا چاہتے ہیں, اس حدیث کو یاد کر لیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور پوچھا اللہ کے رسول یہ ایک عمل ایسا بتائیں کہ میں جنت میں چلے جاؤں. تو اللہ کے رسول نے کہا نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, ارکان اسلام بتایا. وہ آدمی جب واپس جانے لگا کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس میں کم بھی نہیں کروں گا, زیادہ بھی نہیں کروں گا, مطلب پابندی کروں گا میں. یہ جو ارکان اسلام ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں اس کی پابندی کروں گا. جب وہ آدمی چلا گیا اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی چاہتا ہے ایک جنتی آدمی کو دیکھنے کا, اس کو دیکھ لو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کیفیت ہے. تو زندگی میں اگر کسی کے پاس نماز نہیں ہے, نماز کا خوف نہیں ہے, نماز کا ڈر نہیں ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے, یا اگر دنیا بھر کی مصروفیتیں ہیں, تو سمجھ جائیے کہ اس کا حساب و کتاب اللہ کے ہاتھ میں. اتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. چھٹی خوبی بتاؤں آپ کو, اسی آیت میں سورہ نور میں, یخافون, پھر خوف, یخافون یومن, اس دن سے ڈرتے ہیں, یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار, جہاں انسان کے دل اور انسان کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی, الٹ جائیں گے, پلٹ جائیں گے. اس دن سے ڈرتے, قیامت کے دن سے ڈرتے. ایمان والوں کی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں آپ, ایک بڑی اہم خوبی کیا ہے, وہ آخرت سے ڈرتے ہیں, قیامت سے ڈرتے ہیں, قیامت کے دن کے مراحل سے ڈرتے ہیں. نبی کی دعائیں دیکھیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پناہ, موت کی کٹنائیوں سے پناہ مانگتے تھے, سکرات الموت کی جو تکلیف سے پناہ مانگتے, جو قیامت کی ابتدا ہے. یہ آدمی جب مر جاتا ہے نا, وہیں سے قیامت شروع ہو جاتی ہے انسان کی. اللہ کے رسول قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے, حشر کے میدان میں آسان حساب کے لیے دعا مانگتے تھے. سوچ کے دیکھیے آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایمان والے کبھی آخرت سے غافل نہیں ہوتے, آخرت کی پکڑ سے غافل نہیں ہوتے. مگر یہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور قیامت کے دن سے وہ کبھی جو غفلت میں نہیں رہتے. آج ہمارے پاس خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے ہمارے پاس بہت ساری امیدیں دلوں کے اندر. ہم گناہ کرتے رہیں گے, گناہ کرتے رہیں گے, کوئی شارٹ کٹ راستہ موت سے پہلے ڈھونڈ کر بڑے نیک اور صالح بن کے جنت میں چلے جائیں گے. اس شارٹ کٹ کے پیچھے پڑے ہوئے اللہ ماشاء اللہ. اگر ایسا کوئی راستہ ہوتا, صحابہ کرام خود عمل کرتے, نبی عمل کرتے, انبیاء عمل کرتے, صدیقین عمل کرتے. ایسا کوئی شارٹ کٹ کبھی تھا ہی نہیں, کبھی تھا ہی نہیں.
سبحان اللہ. تو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ ایمان والے ہمیشہ آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے. عثمان رضی اللہ عنہ دیکھیں آپ، جنتی صحابی، انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے جتنی قربانیاں تھی نبی کے زمانے میں شاید کسی اور صحابی نے مال کے ذریعے سے کیا ہو. جنگ موتا میں، جنگ تبوک میں، اور یہاں بیر روما کا مسئلہ ہو، اور یہاں کتنے ایسے موقعوں پر اپنا سارا مال جو ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے وقف کیا انہوں نے. لیکن جب قبر کے پاس سے جاتے، قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو ان کی آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تھی، آنکھوں میں آنسو طاری ہو جاتے تھے، داڑھی بھیگ جاتی تھی. پوچھنے والے پوچھتے اتنا کیوں روتے ہو؟ کہتے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ خبر، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے خبر. جو یہاں کامیاب ہو گیا، 3 سوال کا جواب دے کر، یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. جو یہیں پھنس گیا، یہی ناکام ہو گیا، اس کا کیا کہنا. سبحان اللہ. کہا کرتے تھے یہ قبر ہے نا، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اتنا خوف، اتنا ڈر. سبحان اللہ. نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی، اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی. پہلے ام کلثوم کو دیا، پھر ان کی انتقال کو رقیہ کی شادی کروائی. ٹھیک ہے، میرے آپ اتنے صدقات، اتنے خیرات. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے باوجود عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اگر آپ دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی وہ آخرت سے غافل نہیں تھے. قبر کے پاس سے گزرتے تو ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. کیا ہوگا یہاں پر؟ نہ بستر ہے، نہ روشنی ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کوئی ہے. یہاں کوئی چیز نہیں رہے گی. یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے دوسرے مرحلوں میں کامیاب ہو جائے گا. جو یہاں ناکام ہو گیا وہ تو آخرت کے دوسرے مراحل کا معاملہ اللہ بہتر جانتا. یہ خوف انہیں ستا رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے صدیق ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے سبقت کرنے والے، معراج کے موقع پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، غار کے ساتھی. سبحان اللہ. ان کی قربانیاں کے کیا کہنا. لیکن ان کی حالت کیا تھی آخرت کے معاملے میں؟ جب کوئی پرندہ دیکھتے چہچہاتے ہوئے، چڑیا کو دیکھتے چہچہاتے ہوئے کہتے کہ کاش کہ ابوبکر یہ پرندہ ہوتا، کاش کہ ابوبکر یہ پرندہ ہوتا. کیوں؟ کہتے کہ ان پرندوں سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہ ابوبکر سے حساب و کتاب ہونے والا، اس ابوبکر سے پوچھ ہونے والی. اللہ تعالیٰ عذاب پوچھے، اللہ تعالیٰ سوال جواب کرنے والا. ان پرندوں سے کوئی حساب و کتاب نے. کاش کہ ابوبکر یہ پرندہ ہوتا. اتنا خوف، اتنا ڈر آخرت کے مرحلے میں ان کے پاس تھا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ ایمان والے کبھی بھی آخرت کے معاملے میں ڈرتے نہیں تھے. آج حال کیسا ہے معلوم؟ دھوکہ دے دیے، فراڈ کر لیے، دوسروں کا پیسہ کھا لیے، دوسروں کو جو ہے نقصان پہنچا دیے، کچھ بھی کر لیے، آرام سے غراٹے مار کے سو جاتے. ان کی نیند میں کوئی خلل نہیں آتی، ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں آتا، آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ قیامت کا دن اتنا بھیانک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے مثالیں بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 2 بکریوں کا مسئلہ آئے گا. 2 بکریاں آئیں گی. یہ ایک بکری دنیا کے اندر دبلی پتلی تھی، اس کو سینگ بھی نہیں تھا، اور ایک بکری جو موٹی تھی، تر و تازہ تھی اور سینگ والی تھی. اس موٹی سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر اس بغیر سینگ والی دبلی پتلی پر ظلم کی تھی، اس کو مارا تھا، ڈھکیلا تھا اس کو. قیامت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ جو موٹی سینگ والی بکری تھی اس کو دبلی بغیر سینگ والی بنائے گا، اور یہ جو دبلی بغیر سینگ والی بکری تھی اللہ تعالیٰ اس کو موٹی اور سینگ والی بنائے گا. اب کہے گا کہ اس کا بدلہ لے لے. اتنا انصاف ہونے والا ہے قیامت کے دن. پھر ہم لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کر رہے. ہمیں جو ہے اس کی پرواہ نہیں. شہید خرچ کے معاملے میں جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان دے دیا لیکن قرض تھے، لوگوں کی حقوق باقی تھے، تو یقین رکھیے کہ وہ جنت میں جو اس کا معاملہ معلق رہے گا. نبی نے وارننگ دی، نبی نے ہمیں ڈرایا. آج وہ ڈر آخرت کے بارے میں ہمارے پاس کہاں ہے؟ آخرت کی پکڑ کے تعلق سے کہاں ہے ڈر؟ بتائیے آپ. اللہ ماشاء اللہ. تو
تو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ ایمان والے آخرت سے ڈرتے ہیں. آخرت جو ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں نا ایسا نہیں ہے. کوئی زبان نہیں کھول سکتا اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں کسی کی آواز نہیں نکل سکتی، کوئی منہ نہیں کھول سکتا. سورہ نبا پڑھ لے آپ. سورہ نبا میں اللہ نے کیا کہا؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کہ قیامت کے دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کہ منہ نہیں کھول سکتا، کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کوئی درخواست نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں. الا من اذن له الرحمن جب رحمان اجازت دے آدمی بات کرے گا. وقال له صوابا جب بات کرے گا تو درست بات کرے گا. اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی آخری آیتوں میں حشر کے میدان کے جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہمارے لیے. یہ کیفیت لے کر آئے زندگی کے اندر. کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی چوک ہو جائے، کوئی بھی میرے آپ جو ناراضگی کی بات ہو جائے، آدمی کو چین نہیں آئے گی. ایمان والا کبھی چین سے نہیں رہے گا، اس میں دل میں کھٹک رہے گی، دل میں کھٹک رہے گی کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اس کے بارے میں ہمیں پوچھ ہو جائے، ہمارے پاس جواب نہ ہو اور اسی مسئلے میں ہم پھنس جائیں اور جو ہے ہماری دنیا جو ہماری آخرت خراب ہو جائے. یہ کیفیت ایمان والے کی ہوتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ وہ ایمان والے اس دن سے ڈرتے جہاں انسان کے دل اور انسان کی آنکھیں سب جو ہے پھترا جائیں گی، سب ٹھٹر جائیں گے، ایسے ہی الٹ پلٹ کیے جائیں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے تعلق سے بیان فرمایا. یہ تقریباً جو 3-4 آیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بیان فرمائی. چلتے پھر سورہ مومنون کی طرف. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8-9 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ایمان والوں کی خوبیاں. نمبر 1 نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نمبر 2 اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 3 امانتوں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. جو بھی امانتیں ہیں، جو بھی عہد، جو بھی وعدے ہیں ان کے، اس کی پابندی کرتے ہیں. اسی طریقے سے نمازوں کی پھر حفاظت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ نے بیان فرمائی. تو اس طریقے سے اگر قرآن پڑھیں گے، اگر آپ 100 سے زائد آیتیں، 100 سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی خوبیاں، مومن بندوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بیان کیا. یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل یعنی پرسوں انشاءاللہ 27ویں تاخرات کو اسی موضوع کو اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ ایمان والوں کی خوبیاں ہمارے پاس آ جائیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ڈرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.